جس طرح اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے انعامات کا اعلان فرمایا، بہترین عبادات کو اس مہینے کے پہلے عشرے میں اللہ رب العالمین نے شامل فرمایا، اور پہلے عشرے کی قسم اٹھا کے اس کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کو واضح فرمایا۔ اسی طرح اسی مہینے کی 18 تاریخ کو تاریخ اسلام کا ایک المناک قسم کا واقعہ رونما ہوا۔ ایسا ظلم، ایسی زیادتی شاید تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے باوجود آپ کو نظر نہ آئے۔ 1450 سال بیت چکے، گزر چکے، شاید آپ کو اس قسم کا ظلم نظر نہ آئے۔ میری مراد خلیفہ ثالث داماد رسول سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے کہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ لیکن اسلام کے دشمنوں نے، منافقین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دشمنوں نے مسلمانوں کی اولادوں کے ذہنوں سے تاریخ کے اس المناک واقعہ کو مٹانے کے لیے، مسخ کرنے کے لیے انواع قسم کے حملے اور ہتھ کنڈے اختیار کیے، تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نسل کے ذہنوں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ ہونے والا ظلم اور زیادتی کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ سیدنا عثمان پہ کیے جانے والے ظلم کون سے تھے اور کرنے والے لوگ کون تھے۔ لیکن یاد رکھنا، جب تک اصحاب محمد سے محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب زندہ ہیں، تاریخ کے اس المناک واقعہ کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا رہے گا، اور ان منافقین کے دوہرے معیار کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جاتا رہے گا۔ سیدنا عثمان کوئی معمولی ہستی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں میں سے ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب سے انہوں نے، صدیق اکبر نے نبی کے نبوت والے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اس عمل کا اعلان کر دیا تھا کہ آقا، ابو بکر کی جان تو جا سکتی ہے لیکن آپ سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔
سیدنا صدیق دعوت لے کے پہنچے، آپ کو ان کی بات سمجھ آئی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ہلکا باگوش اسلام ہو گئے۔ شروع میں اسلام لانے والے السابقون الاولون میں سیدنا عثمان کا بھی شمار ہوتا ہے، وہ معمولی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان کو اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑا عذاب دیا۔ نبی کے قریب رہنے والے، نبی کے پیاروں میں سے، نبی کے چاہنے والوں میں سے، نبی کی رفاقت پانے والوں میں سے، نبی کی دعائیں سمیٹنے والوں میں سے ایک نام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے۔ بلکہ میں تو کہا تھا، جب سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اللہ رب العالمین نے بڑی دنیا کو بنایا، انبیاء آتے رہے اور اس دنیا سے جاتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان انبیاء میں سے، انبیاء کی امتوں میں سے کسی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے جو شرف سیدنا عثمان کے نصیبے میں آیا کہ سیدنا عثمان کو نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، کوئی نبی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس نبی نے یکے بعد دیگرے ایک ہی شخص میں اپنی دو بیٹیاں نکاح میں دی ہو۔ یہ عذاب بھی ملا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ دو دینے کے بعد بھی نبی نے انکار نہیں کیا، دوسری بھی جب اللہ کو پیاری ہوگی، نبی آنکھوں میں آنسو ہے، دو جوان بیٹیاں اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ ایک باپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے ایک باپ ہی بتا سکتا ہے کہ جب اس کی زندگی میں جوان بیٹی اس کو داغے مفاد کے دے کے چلی جائے، باپ کا جگر کٹ جاتا ہے۔ اس عالم میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور نبی نے اعلان کیا کہ عثمان، کاش میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، محمد یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں بھیجا چلا جاتا، محمد انکار نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام سیدنا عثمان کو حاصل ہے۔ بلکہ جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تاج پہننے کے بعد سب سے پہلی اگر کسی سے رشتہ داری کی ہے تلاش کیجیے تو یہ عذاب بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیبے میں آیا ہے۔ اسلام کا اعلان کرنے کے بعد، نبوت کا تاج پہننے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے ساتھ رشتہ داری بنائی ہے، رشتہ داری کے تعلق کو استعمال کیا ہے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ اپنی جوان بیٹی کا نکاح سیدنا عثمان کے ساتھ کیا۔ وہ عثمان تیرے نصیبے پہ قربان جاؤں، وہ عثمان تیری عظمت پہ قربان جاؤں، وہ عثمان تیرے مقام پہ قربان جاؤں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد 6,000 سال کے بعد اگر کسی نے اسلام کی سربلندی کے لیے، رب کی توحید کے لیے، نبی کائنات کی رسالت کے لیے اپنے ملک اور رشتہ داری کو چھوڑ کے ہجرت کی ہے تو سیدنا عثمان کو یہ بھی آزاد حاصل ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اعلان ہوا، کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، جرم صرف یہی تھا کہ رب کی توحید کو تو قبول کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تو تسلیم کیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔
شروع کیا, آسمانوں سے وحی آ جاتی ہے. مشرکین مکہ نے میرے نبی کے یاروں کا مکہ میں رہنا محال کر دیا, زندگی عجیب کر دی. اعلان ہو گیا نبی اپنے ساتھیوں کو حکم دیجیے مکہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف ہجرت کر دیجیے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آغاز حاصل ہے, فوراً تیار ہو جاتے ہیں. تنہا نہیں, اکیلے نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہوتی ہے. مکہ کا چھوڑا حبشہ پہنچے, پھر وہاں سے نکلے, جاؤ تاریخ کا مطالعہ کیجیے. ہر نبی کا ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے, اپنا اپنا مقام ہے, مرتبہ فضیلت ہے. یہ وہ پھول ہے کہ ہر پھول کی اپنی سی رنگت, اپنی سی خوشبو ہے, لیکن جو عذاب سیدنا عثمان کے نصیبے میں آیا نہ صدیق کے نصیبے میں آیا, نہ فاروق کے نصیبے میں آیا, نہ علی مرتضیٰ کے نصیبے میں آیا, نہ عشرہ مبشرہ کے نصیبے میں آیا, نہ اہل بیت کے نصیبے میں آیا, نہ نبی کے کسی اور صحابی کے نصیبے میں آیا. یہ اعزاز ملا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ جب دوسری مرتبہ ہجرت کے لیے اعلان ہوا کہ مکہ کو چھوڑیے مدینہ کی طرف ہجرت کیجیے, سیدنا عثمان نے تب بھی لبیک و سعدیک کہتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی. دو ہجرتیں, دوہری ہجرت کا حاجت سیدنا عثمان کے نصیب میں آیا. طریقہ اسلام میں دو چیزوں کو بڑا مقام اور فضیلت حاصل ہے, ایک ہجرت کو اور دوسرا بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین کو. بڑا مقام حاصل ہے, بڑا آزاد حاصل ہے. اللہ نے آسمانوں سے ان کے لیے مغفرت کا پیمانہ جاری کر دیا کہ لوگوں, اللہ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا, آج کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کرے, رب کا وعدہ ہے رب ان کو جنت دے کے چھوڑے گا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں آزاد حاصل ہے. دوہری ہجرت کی مہاجرین میں بھی نام شمار ہو گیا. بدر میں نہیں گئے لیکن رب نے بدر کے راضیوں میں نام شامل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے, بدر کے میدان میں جانے کا اعلان کر چکے ہیں. صحابہ کرام تیاریاں کر رہے ہیں, ساز و سامان کو باندھ رہے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرہ انور کو اٹھایا, دیکھا سامنے عثمان کھڑے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے. کہا عثمان کیا بات ہے؟ کہا آقا یہ سارے مسلمان بدر کی تیاریاں کر رہے ہیں, دلوں میں جذبات ہیں, خواہشات ہیں, تمنائیں ہیں, آپ کے ایک اشارہ ابرو پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ان مجاہدین کے ساتھ بدر میں جاؤں. آقا میری بیوی ہی نہیں آپ کی بیٹی بیمار ہے, مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بھی ان مجاہدین کے ساتھ شمار ہو جاؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک پہنچے نہیں. آسمانوں سے جبریل آئے, میرے نبی اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں. رب نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لوگوں جب سے اللہ نے محمد کو نبوت کا تاج پہنایا ہے, سارے اختیارات کو رب نے اپنے قبضہ قدرت میں لے لیا. نبی کے پاس اختیارات اب تھے جب تک آپ محمد بن عبداللہ تھے, جب
तीमारदारी करो, अब आपका नाम बदल के गाजियों में लिख देगा। यही वजह है जब आप मैदान बदर से वापस आए, माले गनीमत आया, खुमस निकाल के मुजाहिदीन में तकसीम करना शुरू कर दिया। एक हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग कर लिया। पूछने वाले ने पूछा, आका ये किसका हिस्सा है? कहा ये उसका हिस्सा है जो बदल में तो नहीं गया, लेकिन रब ने उसका नाम बदल के गाजियों में लिख दिया। कहा लोगों ये उस्मान का हिस्सा है। कौन सा आजाद उस्मान को हासिल नहीं है? कौन सी ऐसी फजीलत है जो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हासिल नहीं है? आज काली जुबान वाला, गंदी जुबान वाला उस्मान पे तवज्जो करता है, काम करता है, बकवास करता है। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुकद्दस जात पे कीचड़ उछालने की कोशिश करता है। और यादो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्मान से प्यार बना था, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी अकीदत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यके बाद दीगरे दो बेटियां अता करने के बाद जब दोनों अल्लाह को प्यारी होगी, उस्मान आंखों में आंसू लेके आए, आका मेरी बीवी ही नहीं, कहा बीवी के जाने का दुख नहीं, कहा उस्मान को दुख इस बात का है आज उस्मान का घर नबी की बेटी से खाली हो चुका है। आका पहले लोग मैदान में निकलते थे, लोग ये नहीं कहते थे कि उस्मान बिन अफ़ान आया, लोग कहते थे लोगों नबी का दामाद आया है, नबी का दोहरा दामाद आया है। आज उस फजीलत से उस्मान महरूम हो गया। नबी की आंखों में आंसू आ गए। सारे सहाबा को मुखातब करके कहा लोगों उस्मान ने मोहम्मद के सीने को ठंडा किया है, बड़ा सुकून पहुंचाया है। मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, रब ने मुझे इसके अलावा कोई बेटियां अता नहीं की। अगर मोहम्मद की 40 बेटियां भी होती, मैं यके बाद दी गई उस्मान के निकाह में देता चला जाता, इनकार न करता। यही वो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि जिनको अशरा मुबशरा में, जिनको अल्लाह ने इस कायनात में जन्नती होने का नबी की ज़ुबान नबूवत से ऐलान करवाया। ये अज़ाब उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नसीबे में भी आया था। यही वो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है कि जिनको नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होकर, बल्कि रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह में, जन्नत के टुकड़े में खड़े होकर एक ही मजलिस में 8 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की ज़ुबान सुनाई है। जैसे उसरा का वाक़या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह में खड़े हैं, जन्नत के टुकड़े में खड़े हैं, मिंबर रसूल पर खड़े हैं, ऐलान करते हैं कि लोगों जिहाद के लिए जाना है, फज की जरूरत है, साजो सामान की जरूरत है। कौन है जो आज तंगी के इन अय्याम में फरमाया मुजाहिदीन के साथ ताअवुन करेगा, मोहम्मद उसके लिए जन्नत की जमानत देता है। बड़े बड़े ताजर मौजूद थे, बड़े बड़े मालदार मौजूद थे, बड़े बड़े सभी मौजूद थे, लेकिन उस्मान तेरे नसीबे में कुर्बान जाऊं। अल्लाह ने ये नसीबा भी, ये फजीलत भी लिखी तो उस्मान के नसीबे में लिखी। सैयदना उस्मान खड़े हुए, ऐलान किया, कहा आका 100 ऊंट बीमार साजो सामान, कहा मैं वक़्फ़ करता हूँ आका, अपने जन्नत की जमानत दी है। उस्मान 100 ऊंट बीमार साजो सामान देता है। कहा उस्मान बैठ जाइए। नबी ने नबूवत वाली जुबान से ऐलान किया, उस्मान फिल जन्नह। लोगों तुम गवाह हो जाओ, मैं मोहम्मद नबूवत वाली जुबान से गारंटी देता हूँ, उस्मान आज के बाद कोई भी अमल न करे, उस्मान को रब जन्नत अता करके छोड़ेगा। फिर ऐलान किया, कहा लोगों और जरूरत है, बड़े बड़े सभी मौजूद हैं। तो मैं तो कहा करता हूँ अल्लाह की कसम, पैसे वाले बड़े हैं, जमीन जायदाद वाले बड़े हैं, बैंक बैलेंस वाले बड़े चौधरी मौजूद हैं,
توفیق اسے ہوتی ہے جسے رب قبول فرما لیتا ہے، جسے رب توفیق دیتا ہے، جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، لوگوں میں نے ان کے ساتھ تجارت کرنی ہے، فرمایا کل قیامت کا دن رب ان کی تجارت کا ان کو نفع عطا کرے گا، بدلہ عطا کرے گا۔ بڑے بڑے مالدار ایسے کریں گے، کاش ہم نے بھی دنیا کے اندر صدقہ کیا ہوتا، کاش ہم نے بھی دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ تجارت کی ہوتی، آج ہمیں بھی یہ مقام ملتا، ہمیں بھی یہ آزاد ملتا۔ بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے، اللہ کی قسم بڑے بڑے مالدار ہوں گے۔ اسی طرح مسجد نبی میں بڑے بڑے مالدار موجود تھے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، عثمان پھر کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا، پھر کھڑے ہوئے۔ جائیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجیے، اللہ کے نبی نے 8 مرتبہ اعلان کیا۔ سیدنا عثمان پلک جھپکنے میں کھڑے ہو جاتے، آقا جنت کا اعلان آپ نے کیا ہے، 100 اونٹ بیمار ساز و سامان عثمان اور دیتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 800 اونٹ، 100 نہیں، 200 نہیں، 800 اونٹ بیمار ساز و سامان اللہ کے نبی کے حکم پہ قربان کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ روضۃ من ریاض الجنہ میں منبر رسول میں نبی کائنات نے نبوت والی زبان سے 8 مرتبہ جنت کی عثمان کو بشارت ایک ہی مجلس میں سنائی، کہا لوگوں عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ کہا میں محمد گارنٹی دیتا ہوں عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کرے، میرا رب عثمان کو جنت عطا کر کے چھوڑے گا۔ عثمان تو چھوٹی ذات ہے، چھوٹی ہستی ہے، بڑے مقام والے، بڑی فضیلت والے، اور میرے ناقص علم کے مطابق کم و بیش 22 مرتبہ نبی کی زبان نبوت سے مختلف مقامات پر جنت کی گارنٹی سیدنا عثمان کے نصیبے میں آئی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے، تاریخ پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سیدنا عثمان ہیرے جواہرات سونا چاندی لے کر کے آئے، نبی نے اپنی نبوت والی جھولی میں اس کو ڈالا ہوا، خوشی کے ساتھ اس کو ہلائے جا رہے ہیں، چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کو جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، لوگوں عثمان فی الجنہ، لوگوں عثمان فی الجنہ۔ نبی کی نبوت والی زبان سے کہ جس کے بارے میں رب نے کہا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے جب تک آسمانوں سے نبی آ نہیں جاتی، رب کے حکم سے، رب کے آدر سے نبی بار بار عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وہ دن، وہ وقت بھی مجھے یاد آتا ہے کہ جس کو تاریخ نے لکھا کہ جب مکہ کو نبی کے یار چھوڑ کر کے مدینہ میں پہنچے، مدینہ میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جہاں سے سارے مدینے کے لوگ پانی پیا کرتے تھے، اس کا مالک یہودی تھا، اجرت لے کے پیسے لے کے لوگوں کو پینے کے لیے پانی دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا بھی آیا اس نے مسلمانوں کے لیے نقد پانی دینا بھی بند کر دیا، اعلان کر دیا کہ میں آج کے بعد کسی مسلمان کو اس کنویں کا پینے کے لیے پانی نہیں دوں گا۔ صحابہ مایوسی کی عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، منبر پہ کھڑے ہوئے، اعلان کیا، کہا لوگوں آپ تو جانتے ہیں کہ مدینے میں ایک ہی میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا کنواں موجود ہے جس میں سے سارے مدینے کے واسی قیمتاً پانی لے کے پیا کرتے ہیں۔ آج اس یہودی نے مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی بند کر دیا، کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ پانی کنویں کا
دیتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں, زمانے دیتا ہوں, کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر پلاؤں گا. سیدنا عثمان فوراً کھڑے ہوئے, آقا اس کی قیمت کو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں, خرید کر کے چاہتے تو اس میں سے کاروبار شروع کر سکتے تھے, قیمتیں دیکھ سکتے تھے. سیدنا عثمان نے اسی مجلس میں اعلان کیا, آقا آج کے بعد عثمان اپنی ملکیت بھی وقف کرتا ہے, وہ آدھا حصہ سونے کا جو عثمان نے خریدا ہے اللہ کے لیے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے. نبی کائنات نے سیدنا عثمان کے لیے جنت کی گارنٹی کا اعلان کر دیا, اور دوسرا اعلان کیا, کہا جس دن مسلمانوں کی باری ہوگی, فرمایا صرف مسلمان ہی نہیں, فرمایا یہودی بھی بغیر قیمت کے اس میں سے پانی پیا کریں گے, کسی سے ایک پائی بھی نہیں لیا جائے گا. بہت بڑا صدقہ ہے, یاد رکھنا. اور اپنے والدین کے نام پہ تیجا, ساتواں, 10واں, 40واں اور 80 کروانے والوں سنو, اگر والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ ہے, اگر والدین کے نام کا کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہو, اللہ کی قسم منبر پہ کھڑا ہو, یہ تیجا, 7واں, 10واں اور 40واں طریقے اسلام میں کہیں پہ اتنا ذکر نہیں ہے. یہ صرف دنیا داری ہے, یہ صرف رسم و رواج ہے. شریعت اسلامیہ میں کہیں پہ بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا, یہ صرف لوگوں کو دکھاوا ہے. اگر والدین کی طرف سے حقیقی طور پہ کچھ کرنا چاہتے ہو, ایک صحابی آیا تھا میرے نبی کے پاس, آیا تھا, کہا میں اپنی ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے آقا مشورہ دیجیے کیا کروں. آقا علیہ السلام نے کہا, ایک اپنے باپ کی طرف سے پانی کا کنواں کھدوا دے, جب تک لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے, فرمایا رب تیرے باپ کے نام میں نیکیوں کے انبار لگاتے رہیں گے. بہترین صدقہ, اگر کچھ کرنا ہے تو ایسا کرو. اگر والدین کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرنا ہے تو ایسا کیجیے, کسی مسافر خانے پہ پانی کا کوٹا لگوا دیجیے, کسی چرستے پہ نلکا لگوا دیجیے, کسی غریب بیوہ کے گھر میں پانی کا بندوبست کر دیجیے, کسی مسجد میں اگر پانی کی ضرورت ہے وہاں پہ پانی کا بندوبست کر دیجیے. اللہ کی قسم اس سے بڑا تو بہترین صدقہ کوئی نہیں ہے. صدقہ جاریہ جو ساری زندگی رب جس کی وجہ سے تمہارے والدین کو بھی اور تمہارے نصیبے میں نیکیاں لکھتا رہے گا. دنیا کا مال ختم ہو جانا ہے, یہ لوگوں نے کھا کے چلے جانا ہے. اللہ کی قسم کوئی ثواب نہیں جس کا شریعت اسلامیہ میں تذکرہ نہیں. تو یہ ایک واقعہ مجھے دکھا دے, اللہ کے نبی میں اتنے قریبی اصحاب شہید ہوئے, اللہ کے نبی کے پیارے گئے, اللہ کے نبی کی اولاد گئی, اللہ کے نبی کے عزیز و اقارب گئے, میدان جہاد میں لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے. تو یہ ایک واقعہ دکھائیں, اللہ کے نبی نے حکم دیا, اس کا تیجا کیجیے, اس کا خاتمہ کیجیے, اس کا 10واں کیجیے, اس کی برسی کیجیے. صرف ایک واقعہ تو دکھائیں. اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہوگا, ہے بھی نہیں, تو پھر سمجھ آئیے یہ دنیا داری ہے, رسم و رواج ہے. آج تک ہم اخباروں میں پڑھتے رہے, فلاں کی رسم کن, فلاں کی رسم چہلم, فلاں کی رسم برسی. بتائیے چلا یہ رسم ہے, رسم جو ہوتی ہے وہ شریعت نہیں ہوتی. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جس دن مسلمانوں کی باری ہوگی, مسلمان بھی فری میں پانی پیئیں گے, یہودی بھی فری میں پانی پیئیں گے. یہودی نے سوچا کہ جب فری میں لوگوں کو پانی ملتا ہے, مجھ سے 3 ٹن کون لے گا, باقی کا آدھا حصہ بھی بیچنے کا اعلان کر دیا. اللہ کے نبی کے پاس آیا, آقا میں وہ بھی بیچنے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے وہ بھی خرید لیجیے. اللہ کے نبی پھر مسجد میں آئے, پھر منبر پہ کھڑے ہوئے, پھر اعلان کیا, لوگوں یہودی کنویں کا باقی کا حصہ بھی بیچنے کے لیے تیار ہے, کون ہے جو اس کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے, میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پھر سیدنا عثمان کھڑے ہوئے, کہیں کو یہ سبقت کوئی اور نہ لے جائے, کہیں یہ آزاد کسی اور کے نصیبے میں نہ آ جائے. فوراً کھڑے ہوئے, بجلی کی
खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ करता है। अल्लाह के नबी ने फिर जन्नत का ऐलान किया। किस किस मोड़ पे सैयदना उस्मान के लिए जन्नत की गारंटी का तलाश करोगे? कोई दुनिया का मोड़ ऐसा नजर नहीं आता, कोई ऐसी मजलिस नजर नहीं आती कि जिसमें अल्लाह के नबी ने जन्नत की गारंटी का ऐलान किया हो सैयदना उस्मान के नसीबे में ना आया। अल्लाह के नबी ने फिर जन्नत की गारंटी दे दी। मस्जिद नबी की तौसीक का मामला आया। कच्ची मस्जिद थी, खजूर की छत बनी हुई थी। सहाबा इकराम दिन ब दिन मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। मस्जिद तंगी दामा का शिकवा करती है। नमाज पढ़ने में, खुतबा जुमा पढ़ने में दिक्कत मालूम होती है। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि लोगों, ये मस्जिद नबी तंगी दामा का शिकवा करती है, इसकी तौसीक के लिए जगह की जरूरत है। ये साथ वाले पड़ोसी जगह बेचने के लिए तैयार है। कौन है जो जगह को खरीद करके देगा? मैं मोहम्मद मिंबर रसूल पे खड़ा होकर उसको जन्नत में घर से घर लेके दूंगा, जन्नत की जमानत। फिर सैयदना उस्मान खड़े हुए। वाह उस्मान, तेरे नसीबे के क्या कहने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, आका किसी से एक पाई भी लेने की जरूरत नहीं है। आपने जन्नत का ऐलान किया, जन्नत की गारंटी आप दे दीजिए, जगह खरीद के उस्मान वक़्फ़ करने के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी ने कहा, उस्मान मुझे ये शर्त मंजूर है। सैयदना उस्मान ने जगह को खरीदा, खरीद करके मस्जिद की तौसीक के लिए वक़्फ़ कर दी। अल्लाह के नबी ने फिर जन्नत की गारंटी दी। वही उस्मान वक़्त इजाजत नहीं देता। अल्लाह की कसम, अगर सैयदना उस्मान की सीरत को बयान करने लगो बड़ा लंबा वक़्त दरकार है, लेकिन वक़्त इजाजत नहीं देता। बताना चाहता हूं, इसी महीने की 18 तारीख को इस अजीमुल कदर सहाबी को, नबी के इतने महबूब यार को, दोहरे दामाद को, अशरा मुबशरा जैसी फजीलत हासिल करने वाले सहाबी को एक वक्त आया, मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। घर के अंदर महसूस कर दिया गया। इत्तेसाल के साथ बयान करता हूं, जिस कुएं को खरीद करके मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया था, उसी कुएं का पानी बंद कर दिया गया। पानी पीने की इजाजत नहीं है। एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, 3 दिन की बात नहीं, जाओ तारीख उठा के देखो, 40 दिन तक सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पानी बंद कर दिया गया। मस्जिद नबी में नमाज नहीं पढ़ सकते। मस्जिद नबी जिसके लिए जगह खरीद करके वक़्फ़ दी, उसमें जुमा पढ़ नहीं सकते। एक दिन मजबूर होकर मकान की छत पे खड़े हुए। सैयदना उस्मान आंखों में आंसू लेके आए, खुतबा इरशाद फरमाया, कहा लोगों मुझे बताओ, जब मस्जिद नबी नमाजियों के लिए तंगी दामा का शिकवा करती थी, नबी ने मिंबर पे खड़े होकर मस्जिद की तौसीक के लिए जगह का ऐलान किया था, वो जगह किसने खरीद करके दी? लोग कहते उस्मान आपने खरीद करके दी। आंखों में आंसू है, रो करके कहते हैं, यारो आज मुझे नबी की उस मस्जिद में नमाज पढ़ने भी नहीं देते। फिर दूसरा सवाल करते हैं, कहते मुझे बताओ, जब यहूदी ने आपका पीने का पानी बंद कर दिया था, उस कुएं को खरीद करके मुसलमानों के लिए, यहूदियों के लिए वक़्फ़ किसने किया था? लोग कहते हैं उस्मान आपने दिया था। आंखों में आंसू है, कहा लोगों आज उस्मान को उस कुएं का पानी भी पीने नहीं देते। आंखों में आंसू लेके उतर आए, कहा मुझे मेरे नबी ने कहा था उस्मान जब आपको खिलाफत की कमीज पहनाएगा, कहा लोग उतारने की कोशिश करेंगे, इसको उतारना नहीं, जान कुर्बान कर देना, खिलाफत की इस कमीज को उतारना नहीं। कहा मैं इसलिए इस कमीज को उतार नहीं रहा, वरना कब से इस मामले से, इस जिम्मेदारी से मैं इस्तीफा दे चुका होगा। नबी का हुक्म है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ। लोग कहते हैं अली और उस्मान की बड़ी आपस में खिलाफत थे, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। सैयदना अली को मालूम हुआ, जाओ तारीख उठा के देखो, शियत की किताबों में लिखा हुआ, हवाले का जिम्मेदार हूं,
سیدنا حسن کو بلایا، سیدنا حسین کو بلایا، کہا حسن حسین جاؤ اپنے خالو عثمان کو پانی پلا کر کے آؤ۔ سیدنا حسن حسین نے پانی لیا، سیدنا عثمان کو پہنچانے کے لیے نکلے، باغیوں نے رستہ روکا، تلواریں ہاتھوں میں، نیزے ہاتھوں میں، تیر چلانے کے لیے تیار ہے۔ سیدنا عثمان کو معلوم ہوا، دوڑ کر کے مکان کی چھت پہ چڑھے، کہا حسین کریمان تمہیں میں رب کا واسطہ دیتا ہوں واپس پلٹ جاؤ۔ عثمان اپنی ذات کے لیے، اپنی پیاس کو بچانے کے لیے نبی کے لباسوں کا خون نہیں کرنا چاہتا۔ پھر میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خچر میں پانی کا مشکیزہ لانا لے کر کے عثمان کو پلانے کے لیے نکلے۔ ان ظالموں نے، ان منافقوں اور باغیوں نے ماں جی عائشہ کو بھی معاف نہ کیا، خچر کو نیزے کی نوک لگائی، خچر دوڑ کر کے ماں جی کو صحراؤں میں لے گیا، سیدنا عثمان کو پانی نہ پینے دیا، وقت اجازت نہیں دیتا۔ بالآخر سیدنا عثمان کا 40واں دن ہے، بے ہوش ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے اوپر ان کا چہرہ لٹک جاتا ہے، ان کی اہلیہ دوڑ کر کے آتی ہے، سیدنا عثمان کو ہلایا، سمجھی شاید اللہ کو پیارے ہو گئے، ہوش میں آئے، کہا عثمان کیا بات ہے؟ کہا کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے بے ہوشی آ گئی تھی۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا مجھے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، سیدنا صدیق و فاروق کی زیارت ہوئی، میرے آقا مدنی نے سوال کیا عثمان کیا بات ہے؟ بڑی نکاہت اور کمزوری نظر آتی ہے۔ میں نے کہا آقا 40 دن ہو گئے، مدینے کے باسیوں نے نہ کھانے دیا نہ پینے دیا، صبح کو روزہ رکھتا ہوں، شام کو نیت سے افطار کر لیتا ہوں، کمزوری اتنی ہو گئی، اب میرا جسم اجازت دے چکا۔ آقا مدنی نے بشارت سنائی عثمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج شام کی افطاری آپ ہمارے ساتھ کرو گے۔ سیدنا عثمان خوش ہوئے، باغی دیوار پھیران کے گھر میں داخل ہوئے، کسی نے آپ کی داڑھی کو نوچا، عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کسی نے آپ کو ٹھڈے مارے، کسی نے نیزے کی نوک سے مارا، کسی نے آپ کو تلوار کا وار کیا، سیدنا عثمان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، شہید کر دیا۔ آپ کا خون قرآن کے الفاظ پہ پڑا، جب آپ قرآن کے الفاظ کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن کے الفاظ پہ پہنچتے ہیں، سیدنا عثمان جام شہادت کو نوش کر جاتے ہیں۔ یاروں میں تو کہا کرتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں آئیں گے، شہداء بھی آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی قادسیہ کا میدان دے گا۔ وہ عثمان تیرے نصیبے کے کیا کہنے، کسی کی گواہی نبی دے گا، کسی کی گواہی کوئی دے گا، عثمان تیرے نصیبے کے کیا کہنے، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کی شہادت کی گواہی دے گا تو رب کا قرآن دے گا۔ یہ اعزاز بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو سیدنا عثمان کو مظلومہ میں شہید کر دیا گیا۔ اسلام کے دشمنان صحابہ مسلمانوں کے ذہنوں سے اس المناک واقعہ کو مسخ کرنے کے لیے انواع قسم کے دن ایجاد کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عید غدیر کے نام سے من گھڑت عید ایجاد کی گئی، جو 18 ذی الحجہ کو دشمنان صحابہ منافقین مسلمانوں میں رائج کر کے میرے اور آپ کے آنے والے بچوں کے ذہنوں سے تاریخ اسلام کے اس المناک واقعہ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یارو آج عزم لے کر کے جائے، وعدہ کر کے جائے کہ دشمنان صحابہ جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک ہماری رگوں میں خون ہے ہم صحابہ کی تاریخ کو اپنے بچوں کو سناتے رہیں گے، صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے رہیں گے۔ یہ عزم کر کے جائے
یہ عہد کر کے جائیں. اور سچی بات ہے اللہ کی قسم جس کو زندگی کے اندر نبی کے اصحاب کی محبت نصیب ہو گئی اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی خوش وقت کوئی نہیں ہے اس سے بڑے کوئی نصیبے کی بات نہیں ہے. اور میرے نبی نے اعلان کیا لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرتا ہوگا اللہ اسی کے ساتھ میں اس کو کھڑا کرے گا. اس سے بڑے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ نبی کے صحاب کا ساتھ نصیب ہو جائے نبی کے گھروں کا ساتھ نصیب ہو جائے اور ان کے ساتھ رب ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے. اس سے بڑے کے نصیبے کی بات نہیں ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر نبی کے صحاب کی سیرت کو سمجھنے اور نبی کے صحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توکلت.